اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز اپنے ہر پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں۔ گزشتہ کچھ پروگرام سے قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے سننے کے احکامات، یعنی تلاوت کرنے اور سننے کے احکامات اور آداب اور کچھ ضروری مسائل ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ مسئلہ بھی عرض کروں کہ جب قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت پڑھے کہ جس میں رحمت الہی کا ذکر ہو اور اس کی مغفرت کا ذکر ہو، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور مغفرت کا سوال کرے، اور جب عذاب کی آیت کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ طلب کرے۔ جب کسی آیت میں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کا ذکر ہو، اس کی پاکی کا بیان ہو، تو سبحان اللہ کہے۔ امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز میں کسی رحمت کی آیت کو پڑھتے تو اس کا سوال کرتے۔ ناظرین، حدیث پاک میں ظاہر ہے کہ نفل کا ترجمہ نہیں ہے، لیکن فقہاء کرام نے یہی بیان فرمایا کہ فرض نماز میں اس طرح جواب دینا یہ جائز نہیں ہے، لیکن نفلی نماز میں جب کسی رحمت کی آیت کو پڑھتے آقا علیہ السلام تو پھر اس رحمت کا سوال کرتے۔ جب عذاب کی آیت کو پڑھتے تو اللہ کی پناہ مانگتے، اور جب اللہ کی عظمت کی آیت پڑھتے تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ناظرین، عذاب کی آیت پڑھی تو اس میں یہ کہہ دیا کہ اللہم انی اعوذ بک من عذابک، اے اللہ میں تیرے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور جب رحمت کی بات آ جائے تو پھر یہ کہے کہ اللہم انی اسألک الرحمہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے اللہم انی اسألک رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ ناظرین و سامعین، تو نفلی نماز میں یا ویسے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس طرح کرنا چاہیے، رحمت کا سوال، رحمت کی بات آئے تو رحمت کا سوال کرنا چاہیے، عذاب کی بات آئے تو اس سے پناہ کی دعا کرنی چاہیے، اور نفلی نماز میں اگر پڑھ رہے ہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن فرض نماز میں نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح انبیاء علیہم السلام اور صالحین کا ذکر ہو تو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ اسی طرح جنت کے ذکر پر جنت کا سوال کرے، دوزخ کے ذکر پر دوزخ سے پناہ مانگے۔ جب یہ آیت پڑھے الیس اللہ بأحکم الحاکمین تو کہے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کہ کیا اللہ تمام حاکمین سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو کہے کہ بلا، ہاں ہاں، وانا علی ذلک من الشاہدین، اور میں بھی اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ جب پڑھے فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یا فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، تو اس بات کے بعد جو ہے وہ ایمان لائیں گے، تو کہے آمنت باللہ، یعنی میں ایمان لائے اللہ پر۔ جب الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ کیا وہ مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے، تو جواباً کہے کہ بلا، ہاں ہاں، کیوں نہیں قادر۔ امام شافعی کے نزدیک نماز میں اس طرح دعا کرنا اور جواب دینا مستحب ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا استحباب فرض نماز کے علاوہ ہے۔
فرض نماز میں یہ مستحب نہیں ہے. جو پڑھنا وہ پڑھے، کسی کا جواب وغیرہ بالکل بھی نہ دے. یعنی کوئی آیت کریمہ ہو، رحمت کا سوال ہو یا عذاب کی بات ہو تو کوئی یعنی جواب نہ دے. لیکن ویسے عام طور پر تلاوت کر رہا ہو تو اچھی بات ہے، اور نفل نماز میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فرض نماز میں اس طرح کرنا مکروہ ہے، البتہ نفلی نمازوں میں جائز ہے. اور سنن ابن ماجہ میں نفلی نماز کی باقاعدہ تصریح موجود ہے. قرآن مجید کی تلاوت کے دوران اس کا مکمل احترام ملحوظ خاطر رکھے، اس دوران باتیں نہ کرے. یعنی تلاوت بھی ہو رہی ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب ہم حفظ کر رہے تھے نا یا درس نظامی پڑھ رہے تھے تو کبھی کبھار ہوتا ہے آپس میں بات چیت، تو فرماتے تھے کہ 2 کام ایک وقت میں نہیں ہوتے ہیں. ایک کام ایک وقت میں ہوتا ہے، ایک وقت میں ایک ہی کام ہوتا ہے، 2 کام نہیں ہوتے ہیں. نہ تمہارا یہ کام ہوگا نہ یہ ہوگا. تو اسی طریقے سے ناظرین کہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، تلاوت بھی ہو رہی ہے، تو نہیں، یا تو باتیں کر لیجیے یا تلاوت قرآن کریم کر لیجیے. ہنسنے سے گریز کریں، ہنسے نہیں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین آپ سے کلام ہے. الا یہ کہ کوئی ناگزیر بات کرنی ہو تو پھر اجازت ہے. اچھا، قرآن کریم میں ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اب ناظرین یہاں سے انشاءاللہ ہم کل عرض کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ رعد آیت نمبر 33 کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں. اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں. کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے. آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے. آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کسبت وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے اسے کسبت ہی پڑھا جائے گا. جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ رکنا جائز ہے، نہ رکا جائے تب بھی جائز ہے، رکنا بھی جائز ہے. شرکاء اور وقف کریں گے تو شرکاء پڑھا جائے گا. سموہم وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے اسے سموہم ہی پڑھا جائے گا. تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ رکنا بہتر ہے. کتنے کلمات ہیں؟ آ یعنی حمزہ ایک کلمہ، فا دوسرا، من تیسرا، ہوا چوتھا، قائم پانچواں، علا چھٹا، کلی ساتواں، نفسن آٹھواں، بی نواں، اور اس کے بعد ما 10واں، کسبت 11واں، واو جو ہے وہ 12واں، جعلو 13واں، لی 14واں، اس میں اللہ 15واں، شرکا 16واں، قل 17واں، سمو ناظرین یہ 18واں کلمہ ہے. تو کل اس آیت کریمہ کے حصے میں 18 کلمات ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. افمن ہوا قائم میں آپ دیکھیں الف مدہ اوپر مد کی علامت مد متصل کہتے ہیں، مد واجب بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میگزیمم اس کو 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. قائم، اچھا قائم نہیں، یہاں غنہ نہیں ہوگا اس لیے کہ علام عین حرف حلقی ہے، تو تنوین کے بعد حرف حلقی آ رہا ہے تو غنہ یہاں پر نہیں کیا جائے گا، یہاں پر اظہار ہوگا. قائم علی کل نفس بما. نفس میں سین کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے. تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے، تنوین کو یا نون ساکن کو میم سے چینج کر کے میم کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کرتے ہیں. تو یہاں نفس بما نہیں، نفس بما کسبت وجعلوا لی اللہ. لام کے نیچے زیر سے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف لام کے نیچے زیر ہے تو اس میں اللہ کی حرف لام کو یہاں باریک کر کے پڑھا جائے گا. زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں. للہ شرکاء، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. یہاں پر بھی مد متصل ہے، جس طرح قائم میں ہم نے آپ کو بتایا اسی طریقے سے اس کو کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے. شرکاء
وقف کریں گے تو شرکا پڑھیں گے، قل سمو علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے سموہم، یا وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے اسے سموہم ہی پڑھا جائے گا۔ ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کیے جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن ہوا افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت بما کسبت وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ۔ تو لیجیے ناظرین یہ آج کا سبق ہے، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے رہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، آج کا سبق ہم لکھ چکے ہیں، اعراب بھی لگا چکے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم من ہے، اور دوسرا ہوا، تیسرا قائم، چوتھا کلی، پانچواں نفس، چھٹا ما، ساتواں اسم اللہ، آٹھواں شرکا، اور یہاں پر ضمیر پر نمبر 2 آئے گا۔ تو کل 8 اسماء ہیں۔ کون کون سے ہیں وہ ہم بتا چکے ہیں آپ کو، بس یہاں لکھنا ہے من۔ اچھا دوسرا اسم ہوا بھی ہے اور ہم بھی ہے۔ تیسرا اسم قائم، اور چوتھا کلی، پانچواں نفس، اور چھٹا ما، ساتواں اسم اللہ، اور آٹھواں شرکا۔ ناظرین 8 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل کسبت، پہلا فعل ہے کسبت، دوسرا جعلو، تیسرا قل، کسبت، جعلو، اور نمبر 3 قل۔ اچھا جی اب دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ آ فا، آ نمبر 1 یعنی حمزہ، دوسرا فا، تیسرا علا، چوتھا بی، پانچواں واو،
اور چھٹا لی۔ نمبر 1 حمزہ زبر آ، نمبر 2 فا، نمبر 3 علا، نمبر 4 بی، نمبر 5 واو، نمبر 6 لی، ناظرین و سامعین 8 اسماء، 3 افعال اور 6 حروف، 8 اور 3 11، 11 اور 6 17، کل یہاں پر 17 کلمات ہیں، کل یہاں پر 17 کلمات ہیں۔ تو جلدی سے آ جائیے اسماء پر۔ تو پہلا اسم جو آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین وہ ہے، پہلا اسم ہے من۔ من اسم موصول ہے اور موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس کا لنک ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ یہ ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو بعض اوقات ہی کی شکل میں۔ اچھا جب ہم ہو کہتے ہیں تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہوتے ہیں، اور جب ہم ہی کہتے ہیں تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، جیسے یہاں پر ہے تو ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے، متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب انہیں۔ قائم فاعل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، اور قائم کا معنی ویسے کھڑا ہونے والا، اور یہاں پر نگہبان کے معنی میں ظاہر ہے کہ جو نگہبان ہوتا ہے تو وہ یعنی ایک طریقے سے قائم ہی کہتے ہیں، کھڑا ہوتا ہے نا تو نگہبانی کرتا ہے، تو یہاں قائم کا سے مراد نگہبانی کرنے والا یا نگہبان، نگاہ یہ ہونا چاہیے نگہبان یعنی نگاہ رکھنے والا، ٹھیک ہے نا، یہ ہے فارسی کا لفظ ہے۔ تو یہ قائم ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فلاں اپنی جگہ قائم ہے بھائی، اپنی بات پر قائم ہے، یعنی اپنی بات پر کھڑا ہوا ہے، استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ کل کا معنی کل بھی ہوتا ہے، کل کا معنی سب بھی ہوتا ہے، کل کا معنی تمام بھی ہوتا ہے، یہ تمام جو معنی ہم نے بتائے یہ ان معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نفس، نفس کا معنی ناظرین روح بھی ہے، نفس کا معنی جان بھی ہے، اور نفس اس معنی میں یعنی نفس کے معنی میں جسے ہم پڑھتے ہیں نا، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، یہ تمام جو نفس کی درجات ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں، تو نفس اس معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں نفس جان کے معنی میں ہے، اور نفوس اور انفس اس کی جمع ہے، نفس ایک جان، نفوس اور انفس بہت سی جان ہے۔ اچھا نفس امارہ یہ تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے نفوس جانوں کے معنی میں ہم کہتے ہیں نا صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار یا پچھلے انبیاء کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں، یعنی وہ پاک ذاتیں ہیں، تو نفوس ہم عام طور پر نفس بھی اور نفوس بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ما ہے، یہ اسم موصول ہے، غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا، اور اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور اسے علماء نے اسم اعظم بھی فرمایا، صوفیہ نے اسم اعظم فرمایا۔ اسم اعظم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پڑھیں، جو دعا مانگیں اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اس کو پڑھنے والا کبھی خائب و خاسر نہیں ہوتا، بے بہا برکتیں اس کو ملتی ہیں۔ یہ بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ شرکا شریک کی جمع ہے۔ اچھا شریک ناظرین مثال کے طور پر کوئی محفل میں جو حاضرین ہوں، ایک جگہ چند لوگ جمع ہو تو انہیں بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں شریک تھا محفل میں، فلاں بھی شریک تھا، فلاں بھی، اور جب جمع بہت زیادہ افراد ہو تو ہم کہتے ہیں بہت سے شرکا تھے، کتنے شرکا تھے، بہت سے شرکا تھے، تو وہاں پر موجود رہنے والے کو بھی شریک اور شرکا کہتے ہیں، یعنی واحد اور جمع کے اعتبار سے۔ اور شریک جو ہے پارٹنر کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ فلاں میرا شریک ہے، پارٹنر ہے، اور اس کی جمع بھی شرکائی آتی ہے۔
اور یہاں ناظرین شریک وہ اس معنی میں ہے کہ وہ کافر کے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، جھوٹے خداؤں کو شریک کرتے ہیں، یہ اس معنی میں ہے۔ شریک ایک شریک، شرکا بہت سے شرکا، بہت سے شریک، تو شریک و شرکا یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ کسبت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب اور اس کا معنی ہے اس نے کمایا، اس نے کمایا۔ اب چونکہ پیچھے نفس ہے نا تو اس لیے ناظرین اس کو واحد مؤنث لائے، واحد مؤنث غائب، کسبت اس نے کمایا۔ اور اس کے بعد کسب یکسب کسبن، کسب ہم کہتے ہیں نا کسب حلال، یعنی حلال کمانا، تو یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جعلوا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے بنایا یا ان سب نے بنایا۔ اس کے بعد قل ہے فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا آرڈر دیا جائے، حکم دیا جائے۔ اور یہاں پر چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے خطاب ہے، اس لیے یہاں ناظرین ظاہر ہے کہ آقا علیہ السلام کی شان کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا، تو ترجمہ یہ کریں گے آپ کہیے یا آپ فرمائیے۔ قال یقول قول، قول اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے بات، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ حمزہ زبر آ، اس کا معنی ہے کیا، یہ حرف استفہام، استفہام کا معنی ہے سوال، تو اس کا معنی ہے کیا، اور فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی پر یا اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ بی یہاں سبب کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد واو ہے، واو کا معنی اور، لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے۔ ناظرین و سامعین 17 کلمات میں کل 7 کلمات ایسے ہیں، کل 7 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 قائم، نمبر 2 کل، نمبر 3 نفس اور نفوس، نمبر 4 اسم اللہ، نمبر 5 شریک اور شرکا، نمبر 6 کسبت میں کسب حلال، نمبر 7 قل میں قول۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیہ کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ زبر آ، فا زبر فا، میم نون زبر من، افمن، ہا پیش ہو، واو زبر وا، ہوا، قاف علی زبر قا، حمزہ زیر ای، میم دو پیش من، قائم، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا، کاف لام پیش کل، لام ذلی، کلی، نون فا زبر نفس، سین دو زیر سم، نفسم، با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما، کاف زبر کا، سین زبر سا، باتا زبر بت کا سبت، واو زبر وا، جیم زبر جا، عین زبر ع، لام وا پیش لو، وجعلوا، لام لام ذل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی للہ، شین پیش شو، را زبر را، کاف علی زبر کا، حمزہ زبر آ، شرکاء، یہاں وقف کریں گے تو شرکاء پڑھا جائے گا۔ قاف لام پیش قل، سین میم زبر سم، میم واو پیش مو، ہا میم پیش ہم، قل سموہم، یہاں وقف کریں گے تو سموہم ہی پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمہ۔ آ کیا، فا پس من وہ جو، ہوا وہ،
قائم نگہبان، علا پر، کلی ہر، نفس جان، بھی سبب، ما اس کے جو کسبت اس نے کمایا، وا اور جعلو انہوں نے بنا لیے، لی واسطے، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، شرکا شریک، قل آپ فرما دیجئے، سمو تم نام لو۔ اچھا ناظرین ایک فعل رہ گیا ہے سمو، یہ بھی فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے تم نام لو یا تم سب نام لو۔ اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا ناظرین، سمو جو کہ ہم یہاں لکھنا بھول گئے ہیں، تو اس اعتبار سے پھر ناظرین جو کلمات ہوں گے وہ 18 ہوں گے۔ اس کو بھی کریکٹ کر لیتے ہیں، صحیح کر لیتے ہیں تاکہ کریکشن ہو جائے۔ چلے آ جائے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین، سمو تم نام لو، ہم ان کا، اب یہ حرف بحرف ترجمہ ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم، کیا جو ہر شخص کے اعمال کا نگراں ہے وہ بتوں کی مانند ہو سکتا ہے اور لوگوں نے اس کے باوجود اللہ کے شریک بنا لیے؟ آپ کہیے تم ان کے نام تو بتاؤ۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں ناظرین تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 23 اور 24 کی، 23 اور 24 نمبر آیت کی ہم تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ ہم یہاں تک پہنچے کہ وہ کون سی صفات ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں سمجھ لیجیے آیت نمبر 20 سے 20 سے آیت نمبر جو ہے وہ یوں سمجھ لیں ناظرین کہ آیت نمبر 22 تک صفات کا ذکر فرمائے، تو 8 صفات جو ہم نے کل عرض کی تھی وہ صفات اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم نے یہ بھی حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جنت الفردوس کو طلب کرنے کی دعا کرنی چاہیے، اور پھر یہ بھی ہے کہ نیک اعمال کے بغیر، کیونکہ اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ دائمی جنتوں میں وہ خود بھی داخل ہوں گے، ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیکوکار۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو نیک ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان کی اولاد اگر نیک ہے تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگی، ان کے ماں باپ اگر نیک ہے وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے ناظرین بیٹے نیک ہے تو وہ بھی جنت میں، باپ نیک ہے تو وہ بھی جنت میں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے اس طرح تصدیق کی جس طرح مسلمانوں نے تصدیق کی تھی، خواہ اس کے عمل ان کی طرح نہ ہوں، وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ امام سجاج نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ جب تک نیک اعمال نہ ہوں نسب سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ کسی انسان کے باپ دادا، اس کی بیویوں اور اس کی اولاد نے اگر نیک اعمال نہ کیے ہوں تو وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ علامہ واحدی نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ وہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اطاعت گزار کی جزا میں اس کی اس خوشی کو بھی رکھا ہے کہ اس کے اہل اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوں، اور یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ جس شخص نے نیک اعمال کیے اس کے اکرام کی وجہ سے اس کے اہل کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اگر اس کے اہل اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں تو اس میں اس اطاعت گزار کے اکرام کا کوئی دخل نہیں، اور اس کے ساتھ اس کے اہل کو جنت میں داخل کرنے کا وعدے کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں، کیونکہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ ایک نیک آدمی ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اس کی وجہ سے اگرچہ اس کے باپ دادا یا اس کی بیوی ہے یا اس کی اولاد ہے، اگرچہ وہ مسلمان تو ہیں، تصدیق کرتے، اگرچہ عمل میں کم بھی ہوئے، تو اس کے اکرام کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو بھی داخل جنت فرمائے گا۔ یہ علماء نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اب ناظرین یہ بھی فرمایا نا کہ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ۔ اچھا یہاں پر یہ کہا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ امام زجاج کی جو تقریر ہے، یعنی جو بیان ہے وہ درست ہے۔ علامہ واحدی کی جو یہ کہنا امام رازی نے نقل کی ہے، اول تو وہ واحد کی یعنی امام واحدی کی تفسیر الوسیط میں مذکور نہیں، ثانیاً اگر یہ کہا جائے کہ خواہ اطاعت گزار کے اہل نے نیک عمل نہ کیے ہوں تو وہ پھر بھی اطاعت گزار کے اکرام کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو یہ فرمایا کچھ مفسرین نے کہ یہ اس آیت کی صریح نص کے خلاف ہے کہ
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ومن صلح من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم، اور ان کے باپ دادا، ان کی بیویاں، ان کی اولاد سے جس نے نیک عمل کیے. سورہ رات کی آیت نمبر 24. تو بہرحال ناظرین یہ بھی اقوال اپنی جگہ پر ہیں، لیکن وہ بھی ہے کہ اگر مسلمان ہیں، تصدیق کی ہے، نیک عمل میں کمی بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو باپ دادا ہیں یا اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے اکرام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی معافی عطا فرمائے اور انہیں بھی ان کے ساتھ داخل جنت فرمائے. جنت میں بہرحال یہاں پر یہ بات ہے ناظرین کہ عمل نہیں چھوڑنا، عمل ہمیشہ کرنا ہے. نیک عمل کیے بغیر نا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور عمل مثال کے طور پر ناظرین حدیث پاک ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، کہ جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ داخل جنت ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ سارے عمل چھوڑ دیے جائیں. عمل تو کرنے ہیں نا. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ ٹرین کی ٹکٹ لیتے ہیں یا پلین کی ٹکٹ لیتے ہیں کہ مجھے فلاں ملک یا فلاں شہر جانا ہے. اب ٹکٹ تو آپ کے پاس ہے، لیکن آپ عین ٹائم پر سوتے رہ گئے، یا آپ اسٹیشن نہیں گئے، یا پھر آپ ایئرپورٹ نہیں گئے. تو کوئی آپ سے پوچھے بھائی کیا ہوا، آپ نے کہا ٹکٹ میرے پاس موجود ہے بھائی. تو وہ کہے گا بھائی ٹکٹ تو موجود ہے، لیکن آپ کو جا کر سوار ہونا تھا، تھوڑی کوشش کرنی تھی، وہاں پہنچے ہی نہیں تو ٹکٹ تو بیکار ہے پھر. تو اسی طرح بلا تمثیل ناظرین سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جنت کا ٹکٹ لا الہ الا اللہ کی صورت میں موجود ہے، لیکن ناظرین عمل تو کرنا ہوگا نا. عمل کے بغیر پھر کچھ بھی نہیں ہے. نیک اعمال کریں گے تو اللہ رب العالمین پھر انشاءاللہ کرم فرمائے گا. کچھ کمی ہوئی توبہ کر لیں، اور کچھ کمی ہوئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن عمل کو حقیر نہ جانیں، عمل کرتے رہیں. یہ نہ کہیں کہ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، حضور نبی کریم علیہ السلام کرم فرمائیں گے، اللہ رب العالمین دو جہاں کا خالق و مالک کرم فرمائے گا. تو یہ پھر گناہوں پر جرأت اور بہادری ہے. یہ ایسا نہ کریں، یہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. لہٰذا عمل کرتے رہیں، کہیں کمی ہو جائے تو توبہ کریں، اور ورنہ اللہ رب العالمین کرم فرمانے والا ہے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ناظرین ایک چیز یہ بھی ہے کہ جنت میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ جمع ہونا بھی ایک نعمت ہے. کس طریقے سے نعمت ہے یہ انشاءاللہ ناظرین ہم عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہے. آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز ڈائل کیجیے، نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ چکوال سے. جی سبق و ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. اچھا شرکاء نہیں، شرکاء، کاف کو باریک پڑھیں گے. ترجمہ، کیا جو شخص کے اعمال کا نگران ہے وہ بتوں کی مانند ہو سکتا ہے، اور لوگوں نے اس کے باوجود اللہ کے شریک بنا لیے. آپ کہیے تم ان کے غم تو بتاؤ. اچھا دوسرا یہ کہ قائمون نہیں، قائمون یہاں غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ سائمام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. ترجمہ، کیا جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے وہ بتوں کی مانند ہو سکتا ہے، اور لوگوں نے اس کے باوجود اللہ کے شریک بنا لیے. آپ کہیے تو ان کے نام تو بتاؤ. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں، اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ وہ SAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا چاہتے ہیں سرچ کریں، اور اس پروگرام سے مستفیض ہوں. صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.